السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 39 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادت ہو تو آواز دی اس کو الملائکۃ فرشتوں نے اس کو آواز دی وہو قائم اور وہ کھڑے ہو کر یصلی نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب عبادت گاہ میں ان اللہ یہ کہ اللہ یبشرو کا تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ من اللہ کی کلمہ کی و سیدن اور سردار و حصوراً اور نفس پہ قابو پانے والا و نبیًا اور نبی و من الصالحین اور نیکوں میں سے ہوگا۔ اور وہیں پر عبادت گاہ کے حجرے میں جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو آواز دی بے شک اللہ اے یحییٰ بے شک اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے جو عیسیٰ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے سردار اور بہت نفس پر قابو پانے والے نبی اور نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ معزز لسنرز، جو آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ اس سورۃ آل عمران کی آیت میں 39 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی حضرت زکریا علیہ السلام کو، جن کو بڑھاپے میں اللہ نے ایک بہت دعاؤں کے بعد ایک بیٹے سے نوازا۔ اس بیٹے کی خصوصیات جو اس مقام پر قرآن پاک میں خود اللہ نے ان کو بتائی ہیں، جو کہ اس چیز کی بالکل علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حب عطا وہاب ہے، اور وہ انسانوں کو پھر جب عطا کرتا ہے تو پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اب جو ایک بیٹا تھا اس کا نام بھی اللہ نے خود ہی سوچ لیا، یحییٰ، اور سورۃ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا یونیک نیم ہے کہ اس بچے سے پہلے کسی نے بھی یہ نام نہیں رکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان ہی دنیا میں نہیں بھیجا۔ یحییٰ علیہ السلام جو تھے ان کی جو خصوصیات تھیں، آج انشاءاللہ ان خصوصیات کے ریفرنس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک آئیڈیل چائلڈ، ایک آئیڈیل بچہ وہ کیا ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ ڈائمنشن بھی ملے گی اور ہمیں یہ ایک راستہ بھی ملے گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں تو ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے، بشر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس کی کوالٹی نمبر 1 کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، نمبر 2 وہ سید یعنی سردار ہوں گے، نمبر 3 وہ اپنے نفس پہ قابو پانے والے یعنی عورتوں سے بے رغبت ہونے والے ہوں گے، وہ نبیًا اور نبی ہوں گے، وہ من الصالحین اور نیکوں میں سے ہوں گے۔ کیا کوالٹیز ہیں؟ وہ عیسیٰ کلمۃ اللہ کی خوشخبری سنائیں گے جن کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں۔ اس کے دوسری بات یہ کہ حضرت یحییٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور نصرت کرنے کے لیے ان کے رائٹ ہینڈ ہوں گے۔ حضرت یحییٰ یعنی کہ وہ ان کے کزن بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ان کی تائید اور مدد کرنے والے ہوں گے۔ وہ سیدن و حصوراً، اور وہ سید ہوں گے، افضل ہوں گے، یعنی لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہوں گے، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، وہ دوسروں کو لیڈ کریں گے۔ کیسے لیڈ کریں گے؟ تو جو ایک آئیڈیل چائلڈ ہے، اچھا جی، اب ہم ایک لیڈر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک لیڈر ہوں گے، اور لیڈر کس کے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سیدن، اور وہ ایک لیڈر ہوگا۔ اب ایک لیڈر کی کیا کوالٹیز ہو سکتی ہیں؟ ایک لیڈر اسٹیریو ٹائپ نہیں ہوتا، ایک لیڈر بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ایک لیڈر جو ہے وہ دوسروں کو لیڈ جب کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ویژن ہوتا ہے، اس کے پاس ایک وزڈم ہوتی ہے، ایک اس کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ اس حیثیت میں ہوتا ہے کہ وہ
بھیڑ چال کا شکار نہ ہو، دوسروں کو سمجھا سکے کہ تم لوگ کچھ غلط کر رہے ہو. یعنی آپ دیکھیں تو کتنی بڑی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی ایک آیت میں سمو دی کہ وہ بچہ نمبر 1 یہ کہ وہ بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا، وہ بچہ ہائیلی ویژنری ہوگا، اس بچے میں یہ ابیلٹی ہوگی کہ وہ دوسروں کو اپنے پیچھے چلا سکے، اس بچے میں یہ ابیلٹی ہوگی کہ وہ ایک متین اور پروقار پرسنالٹی کا حامل ہو. وہ بچہ دوسروں کو بلا سوچے سمجھے فالو کرنے والا نہیں ہوگا. اس بچے میں یہ ابیلٹی ہوگی کہ وہ اپنے ایکشن سے دوسروں کو لیڈ کر سکتا ہوگا. یعنی لیڈر، اور لیڈر کن کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر جو دعا مؤمنین کو بھی سکھائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو یا ہمارے خامدوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو جو یہ ایک لفظ ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک، اس میں سب آ جاتا ہے. اس میں ان کی صحت آ جاتی ہے، اس میں ان کی سکسیس آ جاتی ہے، اس میں ان کی کامیابی آ جاتی ہے، اس میں ان کی طرف سے ہمیں گڈ نیوز آ جاتی ہے، اس کی طرف سے ہمیں ان کا اخلاق آ جاتا ہے، اس میں ان کی طرف سے اچھی عادات آ جاتی ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں کو سرور ملے، اس میں ان کا حسن آ جاتا ہے، اس میں ان کی فزیکل گروتھ آ جاتی ہے، اس میں ان کی مینٹل گروتھ آ جاتی ہے. سب ایک لفظ کو کیری کرتے ہیں. لیکن اس کے آگے ہم ایک اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب لیڈرز بنیں، ہم سب متقین کے امام بنے، متقین کے امام بنے، کیونکہ یہ ضروری ہے. تو اس سے جو ایک متانت ہے، ایک ذہانت ہے، ایک سنجیدگی ہے، ایک کیریکٹر بلڈنگ میں ان چیزوں کو بائے برتھ اللہ نے پیدا کیا اس بچے میں، اور جن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کا مطلب اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. the one who has this leadership quality. ٹھیک ہے. اب اس بات کو اگر ہم لیتے ہیں تو لیڈرشپ کوالٹیز کبھی کبھی بائی برتھ بھی بچوں میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں ان کو پالش کرنا پڑتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، ہمارے بچوں میں کچھ بچے ہوں گے جو بہت زیادہ لڑاکے ہوتے ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتے، اور وہ اپنی ہی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے ٹیچرز کہتے ہیں یہ نہیں سنتا کسی کی بات. ہم پیرنٹس، بحیثیت پیرنٹس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ سب سے مختلف ہے، بہت شرارتی ہے. لیکن اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھیں نا تو اس بچے میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جس کو کہ ہم ایکسپلائٹ نہیں، اس کو ہم رائٹ گراؤنڈ پہ چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بچہ پھر اپنی اس لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے دوسرے بندوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے. تو متقین کا امام بہت ہی پیاری دعا ہے. یہی دعا اللہ نے ہمیں سکھائی اور یہی اللہ نے اس بچے کی کوالٹی بتائی. وہ کیا دعا ہے؟ یا اللہ میں متقین کا امام بنانا. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کو اللہ نے جو ہے کچھ کلمات سے ان کی آزمائش کی، تو حضرت ابراہیم اس آزمائش پہ جب پورے اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں بنانے والا ہوں آپ کو متقین کا امام. تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ جب آپ کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کوالٹیز دے دے، لیڈرشپ کوالٹیز، کسی کو لیڈ کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کے بارے میں فکر مند ہونا، کسی کے بارے میں کنسرنس شو کرنا. جو یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہے، اگر آج کے فتنے کے دور میں دیکھا جائے تو ہمارے بچے جو کہ دے وانٹ ٹو بی ریکگنائز، دے وانٹ ٹو گیٹ فیم، تو کیا کرتے ہیں ہم کچھ ایپس کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. کوئی پیج بنا لیا فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب کا چینل بنا لیا، کوئی اپنا کوئی اکاؤنٹ بنا لیا کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے رہے مختلف طریقے سے. کبھی آپ نے اپنی ڈیپتھ سمیش کر کے لائکی اور ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا لیں، تو اس کو پھر فالو کرتے ہیں لوگ، ان کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. تو اس بندے میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، یعنی اس کے اندر کچھ تھا جو وہ دوسروں کو لیڈ کر سکتا تھا، لیکن وہ متقین کا امام نہیں بنا. ٹھیک ہے. تو فرعون، اس کے اندر بھی لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، وہ لیڈ کر سکتا تھا، اس کے اندر ڈیئرنگ پرسنالٹی تھی، اس کے اندر بہت کریج تھی، لیکن وہ اس کریج کو کہاں پہ یوز کر رہا تھا؟ ڈسٹرکٹیو سائٹ پہ. تو جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، وہ یہ بات سمجھائی ہے کہ جو کوالٹیز ہوں گی اس بچے میں،
وہ صالحین والی سائٹ پہ جائیں گی، اس کی جو انرجیز ہوں گی وہ ڈسٹرکٹیو سائٹ پہ نہیں جائیں گی. اگر وہ لیڈر بنے گا تو وہ صالحین کا لیڈر بنے گا، وہ ان لوگوں کو لیڈ کرے گا، ان لوگوں کو نئی باتیں بتائے گا، ان لوگوں کو راستے بتائے گا، ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا جو نیک ہوں گے. تو اللہ سے ہمیں اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرے بچے کو لیڈرشپ کوالٹیز دے. کیونکہ لیڈرز جس قوم میں نہیں رہتے، ساری کی ساری قوم، سم پیپل آر بورن ٹو بی لیڈرز. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کی آپ اگر پرسنالٹی دیکھتے ہیں تو ہی ریفیوز ٹو فالو ادرز وداؤٹ اینی، بلائنڈلی فالو نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی بلائنڈلی فالو نہیں کیا. اسی طریقے سے آپ جتنے بھی انبیاء کو دیکھ لیں، ان کے اندر ایک ایسی وزڈم، ایک ایسی بصیرت، ایک ایسی انٹیلیجنس، ایک ایسا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی کہ دے ڈو ناٹ فالو ادرس بلائنڈلی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز بہت زیادہ ایکسیپٹ اور اپریشیٹ کی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو غور و فکر کریں، دماغ کا استعمال کریں، اور پھر صحیح راستے کی طرف اپنی بصیرت کا استعمال کرتے وقت پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ہمیں بینیفٹ یہ دے گا کہ ہمیں وہ رہنمائی بھی کر دے گا صحیح راستے کی طرف. اب اس سے اگلی جو بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہے وہ حصوراً، وہ بہت زیادہ اپنے آپ پہ، نفس پہ قابو پانے والا بچہ ہوگا. یہ دو کوالٹیز جو ہیں نا معزز لسنرز، وہ کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظوں میں سمیٹ دیا: صالح بچہ، لیڈر بچہ. اور اس کی لائف میں یہ عورتیں اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں، جو اٹریکشنز ہیں نا لائف میں، نفس پہ قابو پانے والا. حصور کا جو لفظی مطلب ہے نا، کچھ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عورتوں سے بے رغبتی کرنے والا، وہ بھی ایک فارم ہے آپ کے نفس پہ قابو پانے کی. لیکن اس کے علاوہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں، ان کی سائیکی کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نفس یا اپنی خواہشات کے آگے یلڈ کر دیتے ہیں، ریفیوز، اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کے آگے ہتھیار پھینک دیتے ہیں. کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی لڑکی خواہش ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی پروفیشن ہے جو کس نے اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا شروع سے، اور وہ اس پروفیشن میں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اس کے لیے اس کو کچھ ایمان کے کچھ تقاضوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا تھا. اس نے اس کو کمپرومائز کر لیا، لیکن اس خواہش کو اس نے سرنڈر نہیں کیا. اسی طریقے سے آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی بینک سے لون لے لیتے ہیں، کسی سے سود پہ پیسے لے لیتے ہیں، کوئی گاڑی لے لیتے ہیں اس طریقے سے، تو آپ اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے. اس بچے کا سیلف کنٹرول تھا، ڈسپلن، ہائیلی انٹیلیجنٹ بچہ، ہائیلی ڈسپلنڈ بچہ، ہیو اے اسٹرانگ سیلف کنٹرول اس بچہ کا اپنے اوپر. اور وہ بچہ پھر لیڈر ہے، اور پھر وہ بچہ اپنے وقت کے نبی کی تائید اور نصرت کرنے والا ہے، اور وہ بچہ نبی ہے، اور وہ بچہ نیکوں میں سے ہے. تو یہ ہے وہ رب کی عطا کہ جب وہ دیتا ہے تو پھر یوں عطا کرتا ہے. صالح ہے، صلح کا لفظی مطلب ہوتا ہے، صالح کا جو روٹ ہے نا وہ صلح سے ہے. تو ڈسٹرکٹیو نہیں ہے اس بچے کے اندر، صلح کا ایک نیچرل مادہ ہے. مطلب کہ وہ ہائیلی، جو بندہ صلح کے لیے آمادہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تھنک فار اے وائل. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھی خاصی سچویشن میں فساد مچانے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں، ہے نا. وہ لوگ پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کا نگیٹو خود بھی دیکھتے ہیں اور دوسرے کو بھی دکھاتے ہیں. میرے ساتھ کسی بندے کی لڑائی ہوئی، میں نے اس ایسے شخص کے ساتھ جا کر مشورہ کیا جس کی نیچر میں صلح نہیں تھی، جس کی نیچر میں ڈسٹرکشن تھی، جو لڑائی کروانے والی نیچر تھی اس کی. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے اس بندے کی نیگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا. اب میں کیا کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس وقت انسان بھی، ہم ایک دوسرے سے انفلوئنس لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں واقعی کہہ تو بالکل سچ رہا ہے، جھوٹ تو کوئی لفظ نہیں بولا، لیکن اس نے نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کیا، پازیٹیوٹی کو سپریس کیا. جبکہ دوسری طرف جس بندے کی صلاح کی نیچر ہوگی، وہ ہائی لائٹ کس چیز کو کرے گا؟ وہ اس بندے کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرے گا. تو اسی طریقے سے جو بھی لوگ اس دنیا میں چل رہے ہیں، وہ انہیں دو راستوں کو لے کر چلتے ہیں. ہمارے گھروں میں، ہمارے کام کی جگہوں پہ، ہمارے ٹی وی چینلز پہ، ہماری انٹرنیشنل پولیٹکس میں، ارد گرد ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی نیچر کے مطابق کوئی صلح کا راستہ اڈاپٹ کرتا ہے، تو کوئی نفرت اور لڑائی اور جھگڑے کا. تو یہ اس بچے کی کوالٹیز ہے. تو آئیے ہم اس کو، یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ پیکڈ وتھ وزڈم ہوتا ہے، کہ جب آپ اس لفظ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اس کی انفارمیشن کو کھولتے ہیں،
تو آپ کے پاس پھر ایک حیرت کے سمندر میں ہم گم ہو جاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی اس آیت کو، جس کا صرف سمپل سا ترجمہ وہ سردار ہوگا، وہ نفس پہ قابو پانے والا ہوگا، وہ نبی اور صالح ہوگا، تو اللہ نے کتنا عظیم بچہ دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی دنیاوی ورلڈلی مقام کو پرومس نہیں کیا کہ میں اس کو پرائم منسٹر بنا دوں گا، میں اس کو ایتھلیٹ بنا دوں گا، یہ مسٹر ورلڈ بن جائے گا، اس کی جو ہے شہرت کے چرچے ہوں گے، بہت خوبصورت ہوگا، اس کی بہت ڈیشنگ پرسنالٹی ہوگی، اس کے پاس بہت پیسہ روپیہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے کیریکٹر کی کوالٹیز کو یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوگا، وہ ہائیلی ڈسپلنڈ ہوگا، اس کی ذات میں بہت زیادہ سنجیدگی اور متانت ہوگی، وہ باتوں کو اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہوگی کہ جس لیے جو ہم بے وقت سے جگتے مارتے رہتے ہیں، ہم دوسروں کو مذاق اڑانے والے، دوسروں کے ساتھ فضول گوئی کرنے والے، فالتو میں بولنے والے، جتنے بھی ٹاک شوز ہیں جس میں ہم دوسروں کی کسی کی ہائٹ کا مذاق اڑایا، کسی کی شکل کا، کسی کے شہر کا، کسی کے، یہ ایسی نہیں پرسنالٹی ہوگی. وہ بچہ ہائیلی ڈسپلنڈ پرسنالٹی رکھتا ہوگا. تو اس لیے میری آپ سب مدر سے جتنی بھی مجھے سن رہے ہیں گزارش ہے، اگر آپ کے بچے ہیں اور اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے پاس یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو یہ پلیز اس چیز سے جو ہے دور کریں. جو جگت بازی ہے جو آج کل بہت زیادہ ہمارے نوجوان نسل کی ایک سوچوں کا کردار کا حصہ بن چکی ہے کہ وہ ہر سیریس سے سیریس بات کو مذاق بنا لیتے ہیں. تو جو بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے نا، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جو دوسروں کو لیڈ کرتا ہے وہ چیزوں کو سیریسلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ میں ایک وقار، ایک متانت، ایک سنجیدگی اور ایک بہت جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے. ایک ایسی اسٹرانگ پرسنالٹی جو دوسروں کو لیڈ کر سکتا ہو، کیریکٹر اس کا اتنا اسٹرانگ ہو، اس کا اپنے اوپر اتنا سیلف کنٹرول ہو کہ وہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات جو بھی اس کو خواہش ہے، کوئی عورت کی خواہش ہے، کوئی کسی چیز کی خواہش ہے، کسی چیز کے پیچھے چلے جانا ہے، وہ اپنی نفس کا بندہ یا غلام نہیں ہوگا. اس کو سمجھ ہوگی کہ یہ بات میرے لیے نقصان دہ ہے. آئی شوڈ ناٹ سے اٹ، گو اٹ بلائنڈلی، آئی شوڈ ناٹ فالو اٹ بلائنڈلی، آئی شوڈ ناٹ گو اگینسٹ بیہائنڈ اٹ. تو اس کے بعد وہ صالح ہوگا، صلح کروانے والا ہوگا. اس کے کیریکٹر میں ایک پازیٹیو نوٹ ہوگا. جو بھی اس کے پاس بیٹھے گا، جو اسے مشورہ کرے گا، وہ ہمیشہ نیگیٹو باتوں کو ایکسپریس کر کے پازیٹیو باتوں کو ہائی لائٹ کرنے والا ہوگا. وہ اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کرنے یا اپنے عمل سے دوسروں کو نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی ایبیلٹی رکھتا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر بچے میں ہو سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے خاص اس بچے کو دی کہ وہ نبی تھا اور وہ اپنے وقت کے نبی کا دوست بھی تھا اور اس کی تائید کرنے والا بھی تھا. تو معزز لسنرز، آئیے ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہی دعائیں شامل کریں کہ اے اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو سردار بنا، لیڈر بنا. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی خواہشات کو بلائنڈلی فالو کرنے سے پرہیز کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں صلح کرنے والا اور ہر سچویشن میں پازیٹیو رہنے والا بنا. ہماری پرسنالٹی پازیٹیو ہو اور ہم دوسروں کو پازیٹیوٹی کہ ہماری پرسنالٹی سے پازیٹیو وائبس نکل کے دوسرے لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو ختم کریں. اللہ ہمیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہم نے آج کا کرنے کا کام، پریکٹیکل کام کیا ہے؟ ہم نے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے انہی کوالٹیز کو اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني